السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دن پہلے جو سیاسی جنگ سڑکوں پر تھی، آج پھر وہ ایک دفعہ عدالتوں کا رخ کر چکی ہے۔ آج چیف جسٹس امرتا بندیال نے اس عدالتی کمیشن پر اعتراض کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ حکومت نے اس کمیشن کو تشکیل دینے میں چیف جسٹس صاحب سے مشاورت نہیں کی، یہ ایک لحاظ سے سپریم کورٹ کے معاملات میں مداخلت ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ چونکہ آپ کی ساسو ماں کا اس میں کیس ہے، ان کے آڈیو لیک ان لیکس میں شامل ہے کہ جن کی تحقیقات ہو رہی ہیں، اس لیے حکومت نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ یہاں اگر دیکھا جائے تو جس طرح یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حکومت کو مشاورت کرنی چاہیے تھی، اس میں وہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ چیف جسٹس صاحب وہ کیس کیسے سن سکتے ہیں جس میں خود ان کے مفادات وابستہ ہوں۔ جہاں حکومت کا اس بینچ کو تشکیل دینا بقول چیف جسٹس صاحب کے درست نہیں، وہاں یہ بات بھی درست نہیں کہ چیف جسٹس صاحب وہ کیس کیسے سن سکتے ہیں جس میں ان کے مفادات خود شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جو جبر اور ظلم کی کہانیاں ہیں کہ جی حکومت کی طرف سے یا طاقتور حلقے کی طرف سے اس وقت لوگوں پر پریشر ہے، جس کی وجہ سے لوگ جماعت چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ آج چونکہ ابرار الحق نے بھی جماعت چھوڑنے کا اعلان کیا، ادھر دوسری طرف فردوس عاشق اعوان نے اعلان کیا، اس سے پہلے بہت سے اور بڑے اہم لوگ بھی جماعت چھوڑ چکے ہیں، اور یوں ایک بڑی تعداد اب پی ٹی آئی چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں یعنی گویا نظریات کو تبدیل کرنے میں، کسی کافر کو مسلمان بنانے کے لیے آپ سختی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سیاسی طور پر کسی کو نظریات تبدیل کرنے کے لیے اس پر جبر نہیں ہونا چاہیے، اس کی کسی طور پر بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی، اس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب خود حکومت میں تھے، انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب ہوں، انہوں نے وہ اس وقت کے وزیر داخلہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، نون لیگ کے لوگوں کو، تمام لوگوں کو کئی 100 دن جیلوں میں رکھا۔ یہاں تک کہ ایک بین الاقوامی فورم پر تقریر کرتے ہوئے عمران خان صاحب اپنے ان سیاسی طور پر مخالفین کے بارے میں اور ان کے جیل کے حالات کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے ہوئے وہ ریکارڈ پر موجود ہیں۔ وہ جبر اور وہ تشدد کہ جو ان پر کئی 100 دن ہوتا رہا، وہ بھول جانے کے بعد یعنی اس کو گویا کہ کوئی یاد ہی نہ کرے، اور انہی کے 2-3 دن یہ جیل میں نہیں رہے اور نظریات کو تبدیل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جہاں یعنی یہ تشدد اگر ہو رہا ہے اور یہ جبر اگر ہو رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ وہاں پر یہ بھی غلط ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب کا یہ تاثر تھا کہ یہ فیاض الحسن چوہان تو مارشل ٹیٹو ہے، یہ اسد عمر تو چیگویریا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ بہار کے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے کے دعوے دار تھے، لیکن جو ہی خزاں کی آمد ہوئی، یہ سارے کے سارے لوگ، یہ فصلی بٹیرے، یہ اپنے اپنے راہیں پکڑ کر نکلتے چلے گئے۔ جو سیاسی طور پر وہ جماعت جو ایک عروج کو پہنچ چکی تھی، وہ عروج کے دنوں میں تو اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرتے رہے، لیکن مشکل حالات میں ان سب نے جماعت کو چھوڑ دیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہی جماعت اپنی طاقت کو برقرار رکھ سکتی ہے جو نہ صرف تمام سیاسی طریقہ کار کو سمجھتی ہو، بلکہ اس کے کارکن اور اس کے زعماء اپنی جماعت کے نظریات کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج 16 لوگوں کا ملٹری ٹرائل بھی شروع ہو گیا، جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے، ان میں محمود الرشید صاحب کے داماد بھی شامل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب پر بھی ملٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں ہوگا ملٹری کورٹس میں؟ اس حوالے سے بہت سارے تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ جس طرح کہ فیاض الحسن چوہان نے بھی کہا ہے اپنی پریس کانفرنس میں کہ ان تمام باتوں کے لیے عمران خان صاحب نے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا، ان شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب پر بھی ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم ایک کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ مذاکرات کرے گی بلکہ یہ تعین بھی کرے گی کہ کیا عمران خان صاحب کو سیاست میں رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ابو عبداللہ محمد جو اسپین کا بادشاہ تھا، جب اس کی حکومت ختم ہو گئی اور اس نے تمام تر اختیارات اور معاملات اور چابیاں وہ انگریزوں کے حوالے کر کے نکلنے لگا، واپس پلٹ کر دیکھتا ہے اپنے شہر کو اور اپنی سلطنت کو تو رونے لگ جاتا ہے۔ اس کی والدہ عائشہ نے کہا اسے کہ جس سلطنت کو تم
مردوں کی طرح بچا نہیں سکے، اس پر اب عورتوں کی طرح رونا تمہارا نہیں بنتا۔ عمران خان صاحب کا مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینا اور اپنے لیے سیاست کے معاملات کو اس کمیٹی کے حوالے کرنا، یہ ابو عبداللہ محمد کی طرح ہی ہے جس کو والدہ نے کہا تھا کہ جو سلطنت تم بچا نہیں سکے، اب عورتوں کی طرح اس پر رونا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ چنانچہ وہ مشہوری اور وہ پاپولیرٹی اور وہ عروج جو عمران خان صاحب کو ملا تھا سیاست میں، جب وہ اسے مردوں کی طرح بچا نہیں سکے، اب عورتوں کی طرح اس طرح کی باتیں کر کے اپنے آپ کو کمزور دکھانا، یہ کسی طور پر بھی عمران خان صاحب کے لیے درست نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کے رفقائے کار ہمیشہ کہتے رہے کہ یہ نیلسن منڈیلا کی طرح ہیں، اور تو نیلسن منڈیلا کی اس وقت بنا تھا جب وہ 27 سال جیل میں رہا۔ سو عمران خان صاحب اگر نیلسن منڈیلا کی طرح ایک سیاسی لیڈر بن کر آنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ ان حالات میں بھی پوری طرح استقامت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے ان معاملات کے ساتھ کھڑے ہیں جو وہ ماضی میں کہتے رہے ہیں، اور پھر ان معاملات پر چلنے کے لیے اور اپنے سیاسی نظریات پر چلنے کے لیے اگر انہیں جیل میں بھی جانا پڑے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سو ضرورت اس چیز کی ہے آج بھی ریاست میں اور عوام کے لیے، چونکہ یہ جنگ، یہ سارے کے سارے معاملات، یہ بڑے لوگوں کے آپس میں اقتدار اور اختیارات کے معاملات ہیں، اس میں عوام کا اس میں شامل ہو جانا اور اس حد تک چلے جانا کہ وہ اپنے ہی اداروں پر اور اپنی ریاست پر حملہ آور ہو جائیں، یہ اس لیے نقصان دہ ہے کہ آج جتنے بھی لوگوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہا ہے ان کے مستقبل تو داؤ پر لگ گئے، اب ان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یا عمران خان صاحب ان کو کتنا بچا سکتے ہیں؟ یہ ساری کی ساری چیزیں قابل غور ہیں۔ سیاست ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن سیاسی طریقے سے کرنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ سیاست کے نام پر آپ بدماشی کرنے کی کوشش کریں، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا زندگی اور آپ کا مستقبل ضائع ہوگا، بلکہ ریاست بھی ان اقدامات پر مجبور ہو جائے گی جو عام حالات میں وہ